अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और इस नावल को, इस चैनल को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर किया करें। इवन दो जो इस दफ़ा जैसे कहते हैं ना वीकली रिपोर्ट काइंड ऑफ, हाँ जी, वो आई है, तो उस पे तो जो पता चला है शेयरिंग इतनी नहीं हो रही। प्लीज़ इस चीज़ को भी कंसिडर करें और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अब बातें में नहीं वैसे करनी चाहिए, बातें हैं नहीं है करने को। तो चलो अब फिर मेरे ख्याल से हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। मुझे बातें नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। ओके जी, लेट्स को हम अपने एपिसोड पढ़ते हैं। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 27 अफरीदी विला की दूसरी मंजिल पर बने बाएं तरफ को जाते तीसरे नंबर के कमरे की खिड़की से भारी मैरून पर्दे सरकाए गए तो बाहर लॉन का मंजर वाजे नजर आने लगा था, जहां सफेद रंग के ठंडे गोले पूरे कालाम पर गिरते नजर आ रहे थे और कुछ घंटों की बर्फबारी के बाद ही यूं मालूम होने लगा जैसे सफेद मोती पूरी जमीन पर बिछा दिए गए हों। सारे दिन की ठंडी तरीन चलती हवाएं और बादलों का भी ये नतीजा बर्फबारी की सूरत निकला था। ऐसे में अफरीदी विला की सफ़ेद और अनेक्सी की इमारत भी मजीद सफ़ेदी के बोझ तले दब सी गई थी, मगर मसनूई जर्द रोशनियों ने आज भी सफ़ेद रंग को सुनहरा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अगर इसी कमरे के अंदर 2 सेकंड के लिए नज़रसानी करें तो माहौल कुछ इस तरह था। छत पर लगे सुनहरी फानूस की जर्द रोशनी हर सू फैली हुई थी। हीटर ऑन था, यही वजह थी कि बाहर चलती सर्द हवाओं का अंदर शायबा तक नहीं था। और ऐसे में वो बेड पर बैठी नजर आ रही थी, कोई इंग्लिश नॉवल हाथों में थामे उसके वर्क पलटती अपनी ही धुन में गुम। ब्राउन सिल्की बाल अभी कुछ देर पहले ही शावर लेने के बायस खुले हुए थे, हल्के हल्के नम बाल जिन्हें हेयर ड्रायर से ड्राई करने के बाद यूं ही कमर पर खुला छोड़ दिया गया था। धुला धुलाया साफ सुथरा गुलाबी चेहरा और खूबसूरत गहरी आंखें पूरे नेहमाग से वर्क गर्दानी कर रहा था कि तभी उसकी तवज्जो मुंतशिर हुई और उसने चेहरा उठाकर रूम में आने वाले को देखा। तो अब की बार मुलाजमा की जगह आयलीन को देख वो मजबूरन खुद को कुछ सख्त कहने से रोक गई थी, वरना सुबह जितनी दफ़ा भी कुलसूम आई थी, आयला को तो जैसे अपना गुस्सा इस पर निकालने का बहाना मिल गया था। दूसरी जानब आयलीन ने भी जब इसका हनूज ऑफ मूड देखा तो सर्द गहरी सांस भरती वो ट्रे साइड टेबल पर रखे खुद भी जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से निकलने लगी कि ज़मीना खातून समेत सब घर वालों ने कल महीन बेगम से बदतमीजी की वजह से आयला से बायकॉट कर रखा था। आयलीन बच्चे, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है आयला के पास जाकर उनकी खिदमतें करने की, खुद ही सही हो जाएंगी। भला जो रिश्ता बचपन से तय है और जिस रिश्ते में कुछ अरसे पहले आयला की अपनी मर्जी तक शामिल थी, अब इनका ये रवैया बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। जबकि आयलीन भी ज़मीना खातून की बात पर खामोशी से इस बात में सर हिलाकर रह गई थी कि वो तो खुद नहीं जानती थी कि ऊंट अब किस करवट बैठेगा। लेकिन अब तीसरी दफ़ा भी जब बेचारी कुलसूम आयला की डांट सुनकर वापस बाहर ट्रे जूं की तुम हाथों में थामे बाहर नजर आई तो वो उसको मजीद ना रोक सके और खुद वही ट्रे मुलाजमा से लेती अब इसके रूम में पहुंच चुकी थी। लेकिन आयला से उसे इन अल्फाजों की उम्मीद ना थी। यही वजह थी कि वो खामोशी से खड़ी यकटक उसे देखती इसकी बात सुनने लगी। उस दिन तुमने कहा था ना कि यहाँ मर्दों के की शादियाँ भी उनकी मर्जियाँ शामिल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी जावियान लाला ने तुमसे, इर्तिजा लाला ने जारिया से शादी कर ली। वो किताब को बंद करते बेड से उठती आयलीन के सामने आ खड़ी हुई थी और अब दोनों बाजू सीने पर बांधे बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखती
اپنی بات کا پھر سے آغاز کر چکی تھی۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں آئرین، جب تک کسی مرد کی مکمل طور پر مرضی کسی رشتے میں نہیں ہوتی، تب تک اسے وہ رشتہ نبھانے کے لیے کوئی مجبور کر ہی نہیں سکتا۔ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا آئرین، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں اس کی اس رشتے میں رضامندی لازمی امر ہے، کیونکہ مرد کی نا کو ہاں میں بدلنے والا سوائے خود اس مرد کے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرد مجبور نہیں ہوتے، انہیں معاشرے کی لان تان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زاویان لالا کبھی اپنا حق لوٹ کر نہ بھاگتے۔ ان کی غرض تھی، ان کی رضامندی تھی، کیونکہ وہ تم سے بدلہ لینے کا سوچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے تم سے شادی کر لی۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ پورے خاندان میں یہ باتیں ہونے لگی کہ یقیناً کامل کی بیٹی میں کوئی عیب ہے، جس کا شوہر اسے چھوڑ کر شادی کی اگلی صبح ہی بھاگ گیا۔ الفاظ تھا یا کوئی نشتر جو کہ آئلین کی زخمی روح کو پھر سے لہو لہان کر گئے تھے، لیکن آئلہ نہیں رکی تھی۔ وہ یہ کیسے مان لیتی کہ مرد مجبور ہوتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس معاشرے کو، یہاں کے لوگوں کو تم سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے زاویان لالا کو مظلوم اور تمہارے کردار کو سوالیہ نشان بنایا، اور جہاں تک بات ہے ارتضی لالا کی، تو انہیں پتہ تھا کہ زارا ان سے کبھی شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ شروع دن سے زاویان لالا میں انٹرسٹڈ ہے۔ آئلین کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ یہ کیا اور کون سے انکشافات تھے جو کہ آئلہ یہاں کھڑی کر رہی تھی، اور کیا صرف وہ بے خبر تھی؟ باقی سب کو علم تھا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر کون اس راز سے واقف تھا؟ اسے آج علم ہو رہا تھا۔ وہ کتنی بڑی بیوقوف تھی۔ جب کسی دوران آئلہ کی آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ ان مردوں کے دل اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں کسی اور کو جان کر اسے قبول کر لیں۔ اتنا حوصلہ بھی صرف ہم عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے ارتضی لالا کے پاس زاریہ کی صورت ایک بہترین آپشن آ گیا۔ انہیں چاہیے کیا تھا؟ صرف ایک وجہ، وہ اپنا غصہ ہم سب پر اتار دے کہ ہم نے زبردستی ان کی شادی کروائی، حالانکہ ان دونوں کہانیوں میں زبردستی اور نقصان صرف اور صرف تمہارے اور زاریہ کے حق میں آیا تھا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ مرد بھی کبھی مجبور ہو سکتا ہے، اور جو مجبور ہو جائے وہ مرد ہی نہیں۔ آئلہ نے اپنی بات مکمل کرتے حق تک سے کھڑی آئلین کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک دو دن پہلے اس نے جس طرح اس گھر کے مردوں کو جسٹیفائی کرتے خود کو اور زاریہ کو سائیڈ لائن کیا تھا، آج جب آئلہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو اس کا دل واقعی ہی دکھا تھا۔ اس کے پاس جیسے مردوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی اور دلیل موجود ہی نہیں تھی۔ اور جہاں تک بات ہے میری، آئلہ نے آئلین کے تاثرات دیکھتے جیسے بات کا رخ اپنی جانب موڑ دیا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑا وجود جو پہلے سے ہی باہر سے گزرتا اس روم سے جانی پہچانی آواز پر تھم گیا تھا، اس ساری تقریر پر اس کا بھی تو خون کھولنے لگا، جو عادت کے مطابق جذباتی صورتحال میں بنا سامنے والے کی پرواہ کیے بس جو اپنے منہ میں آتا بولتی جا رہی تھی۔ لیکن اس کی آخری بات پر وہ رک گیا تھا، لاشعوری طور پر جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کا اپنی آنے والی زندگی کو لے کر کیا تجزیہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دروازے کے مزید قریب ہوتے وہ یہاں وہاں دیکھتا، کسی کو نہ پا کر پرسکون سا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اندر سے آتی آواز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا حال تم دونوں سے برا ہوگا، کیونکہ یہاں مسئلہ میری ذات ہے۔ میں تھک کر خاموش رہ نہیں سکتی، اور مجبور اتنی ہو جاؤں گی کہ اپنے ساتھ ہوتی زیادتیوں کو روک بھی نہیں سکوں گی، کیونکہ ذرا سوچو، جو شخص ابھی صرف بطور اس کی منگ کی حیثیت سے مجھے سنانے سے، الفاظوں کے نشتر مارنے سے باز نہیں آتا، تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ بعد میں میری عزت کو دو کوڑی کا کرنے میں کتنا سا وقت لے گا؟ تم اور زاریہ کو تو حالات پر صبر کرنا اور انہیں قبول کرنا آتا ہے، لیکن میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔
صرف میرا اتنا پیغام اپنی دادی حضور کی خدمت میں پہنچا دینا کہ اگر میں اتنی ہی تم سب کو بوجھ لگتی ہوں تو کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ مجھے بیاہ دیں، میں اف نہیں کروں گی، لیکن اپنی اونچی انعام والے پوتے کے ساتھ مجھے دھکا دینے سے بہتر ہے کہ مجھے زہر دے دیں۔ اپنی بات کرتے وہ رکی نہیں تھی، بلکہ غصے سے لال سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ واش روم میں جا بند ہوئی، جبکہ آئلین وہیں جانے کتنی ہی دیر ساکت جامت کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دوسری جانب دروازے پر کھڑا عامل آفریدی تو اس کے منہ سے نکلتے ان الفاظ کو سنتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ یہاں زمینہ خاتون سے کچھ اہم معاملات ڈسکس کرنے آیا تھا، مگر رستے میں اپنی ہونے والی بیوی کے حالات جاننے کا بھی اسے موقع مل گیا، لیکن اسے اس سب کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے اہم اس کی بہن تھی، جس کے ساتھ اس گھر کے ہر فرد نے زیادتی کی تھی، اور عامل آفریدی کو صرف اور صرف اپنی بہن کی سیکیورٹی چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بنا کوئی بھی تاثر دیے آگے بڑھتا زمینہ خاتون کے روم میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کی بلا سے اعلیٰ جو دل چاہے اس کے بارے میں رائے قائم کرتی رہے۔ اسی کمرے کے ساتھ موجود ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے میں وہ سب محفل لگائے بیٹھے تھے۔ چونکہ آئلہ کے ایک دن پہلے کے ڈرامے کی وجہ سے سب کا اس سے موڈ آف تھا، اس لیے اس کے علاوہ گھر میں موجود ہر بندے نے ہی تقریباً یہاں جھانکا تھا، اور وہیں آئلہ کو کوئی بھی لفٹ کروانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس گھر کی روایات کا پاس نہیں رکھا تھا، جس پر سلمیٰ بیگم تو کیا ہی اس بار زمینہ خاتون تک نے اس کی بدتمیزی پر اسے جھاڑ کر رکھ دیا تھا، جو کہ الٹا منہ پھلائے کل رات سے ہی کمرے میں بند تھی۔ کھانے پینے تک سے بائیکاٹ ہو چکا تھا، لیکن جو زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہی تھی کہ اس بار کسی نے اس کی منتیں ترلے نہیں کیے تھے۔ آئلین نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر زمینہ خاتون کے سخت آرڈر تھے کہ اس بار غلط آئلہ ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ سے مزید سر چڑھانے کی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح سے اس کا روم کا رخ کسی نے غلطی سے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ زمینہ خاتون نے اس کے لیے تینوں وقت کا کھانا اس کے روم میں ملازمہ کے ہاتھ بھجواتی رہی۔ اب اس کے بعد کا کیا معاملہ تھا، اس نے کھانا کھایا یا نہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آئلین کے آئلہ کے روم میں موجودگی سے بھی ناواقف ہی تھی۔ اس وقت بھی رات کے 9 بج رہے تھے۔ ارتضیٰ اور آئلہ کی شادی 2 ہفتے کے بعد طے ہو نہ پائی تھی، کیونکہ ارتضیٰ، آفریدی اور ساریہ کی واپسی کو 1 ہفتہ لگ جانا تھا۔ اس نے یہ ویکنڈ چھوڑ کر اگلا ویکنڈ سب کو مناسب لگا تھا۔ وقت کم تھا، اس لیے تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ آج بھی سب خواتین بازار ہی گئی ہوئی تھیں، اور اسی کا پھیلاوا ابھی تک زمینہ خاتون کے روم میں بکھرا ہوا تھا، جہاں وہ آج کی گئی خریداری کا جائزہ لے رہی تھی۔ عامل بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان سب کے درمیان آ کر بیٹھا تھا۔ اسی کے ذمہ تھا آج کی خریداری کا چکر۔ سلمیٰ بیگم تو کیا ہی گھر کی ہر خاتون ہی پھولے نہیں سما رہی تھی کہ کل کے تماشے کے بعد بھی عامل خود ان سب کے درمیان موجود تھا، ورنہ جس طرح وہ کل فن کرتا نکلا تھا، کسی کو عامل سے اس اعلیٰ ظرفی کی امید نہیں تھی۔ لیکن اس نے یہاں آ کر سب کو یہ غلط ثابت کر دیا، اور اس وقت سب کے درمیان بیٹھا اپنے موبائل فون کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور بے دہانی میں وہاں ہوتی شادی کی تیاریوں کو دیکھنے سننے کے علاوہ آئلہ کے رویے کی بابت ہوتی سب کی گفتگو بھی سن رہا تھا۔ مہین بیگم نے کنکھیوں سے وہی موجود اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ سب آئلہ کے اس رویے سے اس قدر پریشان ہیں تو میری شادی گھر کی کسی بھی اور لڑکی سے کروا دیں، I have no issue، مجھے صرف اپنی بہن کی پروٹیکشن چاہیے and that's all۔ ذرا کا ذرا اس نے موبائل فون ایک طرف کو کرتے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ ایک صرف زمینہ خاتون کے علاوہ باقی سب کو ہی اس بات نہایت ناگوار گزری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آج جا کر ان کی بیٹی ہی بچتی تھی۔ سلمیٰ بیگم تو اس کی بات پر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ انہیں ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگتا تھا۔ ہاں، غصے اور ضد کا ذرا تیز تھا لیکن یہ دونوں چیزیں تو خیر آفریدی کو ورثے میں ملی تھیں۔ زمینہ خاتون بھی سر اٹھائے خاموشی سے اسے سننے لگیں۔ کچھ اندازہ ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سب سے پہلے مہین بیگم کو ہی ہوش آئی تو وہ اس کی کلاس لینے لگی، جس پر زمینہ بیگم منہ بنا کر رہ گئیں۔ بھلا ان کی بیٹی زارا میں کیا کمی تھی؟ جی اندازہ ہے مجھے،
اب سب بھی اس لڑکی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے، اور اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا اس کے لیے۔ ویسے بھی میں شادی صرف آئلین کی وجہ سے کر رہا ہوں، کندھے اچکاتے اس نے عام سے انداز میں کہا۔ تو جو وہ بول رہا تھا بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ عامل بیٹے، وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عائلہ کو شادی کے لیے کس طرح تیار کرتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، کل تک کارڈز وغیرہ بھی چھپ کر آ جائیں گے، اس لیے اب یہ بحث فضول ہے۔ زرینہ خاتون کے لہجہ اور انداز الفاظوں کی نسبت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اوکے۔ ان کی بات پر وہ کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا کہ موبائل فون پر ضروری کال آنے لگی، جبکہ وہیں موجود کلثوم تو سر پٹ بھاگی تھی آئلہ کے روم میں، جس نے اچھی خاصی رقم دے کر دادی کے روم اور گھر میں اس کے ہلاک ہوتی پلاننگ کے بارے میں اسے مطلع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اور اگر عائلہ واقعی عامل افریدی کو ناولا کہتی تھی تو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی ہی ایسا تھا۔ دوسری جانب ارتضیٰ افریدی یہاں تھا نہیں تو اس بزنس کا سارا بوجھ زبیان افریدی کے کندھوں پر آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس پہنچا۔ کیان بیچارہ اکیلا مرد ان سب خواتین سے اچھا خاصا اکتایا ہوا تھا۔ اپنے باپ کے روم کے چکر بھی وہ کتنے ہی لگا چکا تھا جہاں وہ شاید واش روم میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیچاری مسکین شکل بنائے ان خواتین کی بورنگ کمپنی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اب ہر جگہ بھاگتا دھوڑتا پایا جاتا تھا، پھر شاید اپنے باپ کی شے کا اثر تھا۔ جب ضرورت سے زیادہ ہی چہکتا طوطی زبان میں باتیں کر رہا ہوتا۔ دوسری جانب آئلین سب کے لیے کچن میں کھڑی چائے بنوا رہی تھی کہ تبھی کچن کے دروازے پر کھٹکا ہوا تو اس نے اپنی تھکی تھکی سی براؤن آنکھیں اٹھا کر وہاں دیکھا تھا جہاں زاویان افریدی فریش سافٹ وائٹ کیجول ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا تھا۔ گیلے بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ اس کی تھکاوٹ سے بھرپور سبز آنکھیں آئلین پر اٹھیں تو جیسے تھکاوٹ کی جگہ لکاوٹ نے لے لی تھی، جبکہ آئلین جس کا سامنا یوں عامل کی شادی کی ضد کے بعد پہلی دفعہ ہوا تھا، اس نے گھبرا کر نظروں کا رخ پھیر لیا۔ دوسری جانب کچن میں کام کرواتی ہیلپر کی نظر بھی کچن کی چوکھٹ پر کھڑے زاویان پر اٹھی تو وہ زاویان افریدی کے اشارے پر تیار شدہ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے اٹھاتی وہاں سے 9:02:11 ہو گئی، جس کے پیچھے پیچھے ہی آئلین نے بھی نکلنا چاہا کہ زاویان افریدی اس کے رستے میں حائل ہو گیا تھا، جس پر وہ رک جانے پر مجبور ہوئی۔ آئلین نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے ہی خود کو ہی سرخ آنکھوں سے گھورتا پا کر فوراً سے نظر جھکا گئی۔ اسے عمل کی وجہ سے اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی، حالانکہ گھر میں سے زاویان ہی کیا کسی نے اسے یا پھر عامل کو غلط نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرمندہ سی تھی۔ پھر کچھ آئلہ کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ وہ اس وقت زاویان افریدی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ کیا میری موجودگی بھی تمہارے لیے برداشت کرنا امتحان ہے؟ زاویان افریدی کے ماتھے پر آئلین کی اس حرکت پر بل پڑے تھے۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے وہ تن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ تو اس کے سامنے ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی چھوٹی سی بچی ہی لگتی تھی۔ دوسری جانب زاویان بھی ڈٹکی باندھے اس کے جھکے سر کو ہی گھور رہا تھا جہاں سیدھی مانگ نکالے براؤن بالوں کو لوز بریڈ میں قید کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت چاکلیٹ براؤن کلر کے گرم لباس میں مربوط زاویان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی، لیکن اس کا یوں خود سے بھاگنا زاویان افریدی کو آج بھی برا لگا تھا۔ وہ جتنی کوشش کر رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، حالات اتنے ہی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ آئلین پلیز یار، مجھے سکون چاہیے اپنی زندگی میں۔ میں جتنا ہمارے درمیان موجود مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا ہی مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ اب کی بار لہجہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آئلین نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز سرخ پڑتی آنکھیں واقعی ہی تھکاوٹ سے لبریز تھی۔ پھر کل رات جو زارا نے کیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا جگہ خالی دیکھ مزید خوش فہمی پال لیتی، اس لیے اسے یہی صحیح لگا کہ آئلین جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر اپنی جگہ واپس آ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے زاویان کی بات کی تردید کی۔ اچھا چلو جیسا ہے وہ پلیز پھر مجھے سمجھا دو۔ اس نے اب کی بار بے تکلفی سے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے بھی اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا تو وہ بھی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب زاویان نے کچن میں موجود سمپل سے لائٹ براؤن 4 سیٹر ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ اسے بٹھایا اور خود بھی اسی کے ساتھ موجود کرسی کھینچ کر اس پر ٹک گیا، جبکہ اب آئلین کے دونوں ہاتھ زاویان افریدی کے ہاتھوں میں تھے۔
खुद वो दोनों घुटनों पर वजन डाले कदरे आगे होकर बैठा था, जिसके नतीजे में आइलीन, जो कि आंखें फाड़े उसकी हरकतें देख रही थी, पीछे कुर्सी के टेक के साथ पुश लगाए अकड़ूं बैठ गई। कुछ नहीं करता, इजी हो जाओ। इसके अंदाज पर एक शरारती सी मुस्कुराहट जावियान अफरीदी के होंठों पर बिखरी, जबकि आइलीन खामखा शर्मिंदा होती अपने हाथ उसके हाथ से छुड़वाने लगी। ज्यादा बोवर भी ना हो, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। जावियान अफरीदी ने उसके एहतजाज पर उसे मुस्कुराती आंखों से घूरा था, जबकि हाथों पर गिरफ्त भी सख्त हुई थी। मेरा और आमिर का जो भी मसला है वो हम जाने, तुम्हें उसे लेकर बिल्कुल भी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले ही मैं सबके फैसलों की सजा तुम्हें दे चुका हूँ, वरना आज हम दोनों के दो और होते। जावियान को लगा शायद वो आमिर के मामले की वजह से स्ट्रेस ले रही है। ये वजह थी कि उसे अपनी तरफ से पुरसकून करने लगा। इसी स्नाह में कयान को मुस्कुराते शर्माते किचन के दरवाजे पर उबरता देख आखिरी बार जावियान शरारत से बोल उठा तो आइलीन का चेहरा लाल सुर्ख पड़ा था। अब गुस्सा था या फिर शर्म, इस बात का जावियान अफरीदी को फैसला करने का वक्त ही ना मिल सका कि कियान आते साथ ही बाप के साथ चिमट चुका था। बाबा, आई मिस यू। जावियान के कंधे में बाहें डाले वो लाड से बोला था। आई मिस यू टू बाबा की जान। जावियान ने जोर से उसके दोनों गाल चूमते से मेज पर बिठा दिया, जो अब मजे से कभी अपनी माँ को तो कभी अपने बाप को शरारती सब्ज आंखों से देख रहा था। बाबा, अम्मा मिसेस यू टू। इसने बड़े मजे से बाप के कान में घुसते जैसे बड़ी माँ का बड़ा राजदारी से बाप तक पहुंचाया था, जबकि सारे किचन में उसकी मासूम से उभरती आवाज पर आइलीन खज्जल सी होती अपने लाल को ढंग से घूर भी ना सकी थी, जो कि बाप के साथ लगा जाने क्या क्या झूठ घड़ रहा था। उसकी हजालत से सुर्ख पड़ते चेहरे की असल वजह तो जावियान था, जिसने आईब्रो उचकाते सवाल किया। डोंट टेल लाइज कयान। इधर उधर नजरें घुमाते वो खामखा ही टेबल पर रखी चीजों को फिर से दुरुस्त करने लगी। आई डोंट अम्मा, आमिन मामू टोल्ड मी। ज्ञान को जैसे खुद को झूठा कहलवाना सख्त बुरा लगा था। यही वजह थी कि छोटे से माथे पर मोटे मोटे बल डाले उसने माँ को घूरते कहा था। हाँ तो और क्या। मेरा भांजा तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। अब इतना अरसा मेरी बहन की परेशानी और रोने की कोई वजह तो मैंने उसको बतानी थी ना, कि सबके पीछे इसका बाप ही है। मैं अलीन को वजाहत करती, तभी वहाँ आमिर अफरीदी चला आया, जो पहले 3 दिनों को एक फैमिली की तरह ये यहाँ देख ठटक कर रुका, जबकि कियान की बात पर वो वहीं बैठे जावियान पर तंज करना नहीं बोला, जबकि इसकी बात पर जावियान अफरीदी पर घड़ों पानी पड़ा था, जिसने आइलीन तो पहले बेतसुर चेहरे से नजरें चुराई थी और फिर इसने घसीटी घूरती नजरों से आमिर को घूरा, जिसने जैसे इसकी जिंदगी को साफ करने की कसम हुई थी। क्या तुम इधर आओ मेरे साथ, दफा करो अपने इस एक नंबर के गधे बाप को। आमिर ने बिना जावियान अफरीदी को घूरियों का असर लेने के दरमियान से कयान को चक लिया और जाते जाते रुका। आलिन, दोबारा इस बगैरत शख्स के धोखे में आने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये कहता वो किचन से निकल गया, जबकि जावियान की खुश नशाम नजरें वो अच्छे से अपने पुष्ट पर महसूस कर सकता था, जबकि इनके जाने के बाद पीछे बैठे वो दोनों वजूद के दरमियान अजीब सा गिला आमेज खामोशी ठहरी थी। आइलीन इससे पहले कि जावियान अपने उसी गुनाह की माफ़ी मांगता, आइलीन बिना कुछ कहे सुने शेर से उठती वहां से जा चुकी थी, जबकि जावियान अफरीदी सर सांस भर कर रह गया, और जब तक आइलीन मंजिल से गायब नहीं हो गई थी उसकी पुश्त को घूरता खुद भी चेयर पर से उठ खड़ा हुआ था। लगता था कि ये 2 साल इनके दरमियान कभी न जाने के लिए ठहर से गए थे। हालात जाने किस तरफ करवट लेने वाले थे। फिर वो गहरी सांस भरता खुद भी किचन से निकलता चला गया।